السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نعمتہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر قرآن عظیم ختم کیا گیا، مکمل کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ قرآن سے ہی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، دیکھیے زندگی میں اگر عمل نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے دوست ساتھی ہیں اور بڑا ہی پیار کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مکمل ہوتا جا رہا ہے یہ وہاں مجھ کو بلاتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، اور محبت دونوں طرف سے ہی ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف سے محبت میں کام نہیں چلا کرتا جب تک کہ دونوں طرف سے محبت۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اس محبت کو ہمیشہ کامیاب عطا فرمائے۔ دیکھیے گفتگو تو زیادہ نہیں کروں گا، لیکن کچھ وقت کم وقت میں آپ کو کچھ سنانے کی کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کے دل تک اتر جائے۔ اور خوشی کا تو موقع ہے ہی کہ قرآن شریف کا تکمیل ہوا، لیکن ابھی جب آیا ایک خبر ملی کہ جو قرآن عظیم مقدس یہاں پر سنانے والے تھے حافظ شعیب صاحب، وہ 3 مہینے پہلے انتقال کر گئے۔ آپ سوچو ذرا کہ جس ماں باپ نے قرآن عظیم کا حافظ بیٹے کو بنایا، اس کی کیا کیا تمنائیں ہوں گی۔ لیکن میں اس ماں باپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ پریشان نہ ہوں بلکہ صابروں کی فہرست میں آ جائیں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جلدی انہیں ہی بلاتا ہے جو اس کا محبوب بن جایا کرے۔ سمجھنے والی بات۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حافظ شعیب صاحب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو میں کہوں آپ اس پر عمل کر لیجئے گا۔ بس چند منٹ کی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے الفاظوں کے موتیوں کو آپ کے دل میں اتار دوں، آپ کے دل میں اتار دوں۔ دیکھیے یہ قرآن عظیم مکمل پڑھا گیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، آپ نے سماعت کی۔ یہ حفاظ، یہ عالم، یہ قاری آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں بتلا دوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ عالم قاری کا چہرہ دیکھنا 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ مجھ کو پسند آیا تھا۔ 1 سال
اگر آپ رات دن عبادت الہی میں مصروف رہو، سرکار فرماتے ہیں اتنا ثواب نہیں جتنا کہ ایک عالم کے چہرے کو دیکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی قرآن عظیم کی روشنی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور ان عالم دین پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور میں یہی کہوں گا کہ ہر حافظ، ہر قاری، ہر عالم، ہر مفتی کی آپ تعظیم کیا۔ جیسے حافظ شعیب صاحب تھے، اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں بھیجا، بھیجنے کے بعد ان کے ماں باپوں نے بڑی پیاری پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد قرآن عظیم مکمل انہوں نے اپنے سینے میں رکھا۔ لیکن میرا رب ارشاد فرماتا ہے حبیب اپنی امت کے لوگوں سے بتا دو کہ جو قرآن عظیم کا حافظ ہوگا نا، وہ جب روز محشر میں آئے گا نا تو ہم اس سے کہیں گے اے میرے بندے بتانا ذرا آخر تو کسے جنت میں لے کر جانا چاہتا ہے؟ تو یہ حافظ شعیب کھڑے ہو کر کہیں گے اے مولا میرا رشتہ دار بڑا پریشان ہے، اے مولا میرا عزیز جو ہے جہنم کی لائن میں ہے۔ یہاں تک کہ رب فرمائے گا اے حافظ شعیب بتانا چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا جب تک کہ یہ جہنمی جنت میں نہ جائے گا جب تک میں بھی جنت میں۔ شفاعت کرتے نظر آئیں گے روز محشر میں۔ اس لیے میرے پیارو جب ان پر نظر پڑ جائے ان کی تعظیم کر لیا کرو۔ یہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے، یہ کچھ نہیں مانگتے، نہ دولت مانگتے، نہ شہرت مانگتے، نہ عزت مانگتے، کیونکہ انہیں بھروسہ ہوا کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کہ وہ ہمیں عزت دے گا۔ قرآن عظیم مقدس ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ یہ قرآن ہے کیا۔ آؤ چلو چلتے ہیں قرآن عظیم۔ آخر رب کائنات نے ہم پر رسول پر کیوں نازل کیا؟ میں نے کہا تصور کے عالم میں میرے آقا بتاؤ نہ ذرا قرآن عظیم کو کیوں نازل کیا گیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی تو بھی سن لے، دنیا کو بتا دے کہ دیکھنا جب رب کعبہ نے توریت کو نازل کیا تو رب نے نہیں فرمایا اس کی حفاظت کریں گے، زبور کو نازل کیا تو رب نے نہیں فرمایا اس کی حفاظت کریں گے، انجیل کو نازل کیا تو رب نے نہیں فرمایا اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے کہا آقا آخر بتاؤ نظرا اس قرآن کی کیا خاصیت ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں ارے جب رب نے اس قرآن کو اتارا تو رب فرماتا ہے ابھی پریشان نہ ہو، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب بتاؤ نا ذرا دنیا کے اندر لوگوں نے چاہا قرآن کو مٹا دیا جائے، ایک پارے کو نکال دیا جائے، دو پارے کو نکال دیا جائے، کیا مٹا؟ مٹا کوئی حرف مٹا، کوئی زبر مٹا، کوئی زیر مٹا، کوئی پیش مٹا، کوئی آیت نکلی، کوئی پارا نکلا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ نہ ذرا آخر قرآن کو تو مٹانے والے بہت ہیں۔ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں ارے میرا امتی ایسا بھی ہوگا کہ 300 پاروں کو اپنے سینے میں رکھ لے گا، اور جب وہ رکھ لے گا رب فرمائے گا اس بندے کی بھی حفاظت ہم کرتے ہیں، کے سینے کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن ہے کیا؟ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ قرآن تو وہ ہے کہ اگر کسی بچے کو ہدیہ دلا دیا جائے تب بھی ثواب عطا کیا، قرآن کو دیکھ لیا جائے تب بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور قرآن کو چوم لیا جائے تب بھی ثواب دیا۔ اور صرف چومنا تو دور، اگر قرآن کا تصور بھی کر لیا جائے تب بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ عظمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ انجیل آئی آ کر گئی، توریت آئی آ کر گئی، زبور آئی آ کر گئی۔ کسی نے کہا انجیل آئی ہے گھٹا بڑھا دیا جائے، توریت آئی ہے گھٹا بڑھا دیا جائے، زبور آئی ہے گھٹا بڑھا دیا جائے۔ ارے جب قرآن آیا تو دنیا کی طاقتیں لگ گئی کہ اس میں گھٹا دیا جائے، اسے بڑھا دیا جائے، لیکن رب کا فرمان ہوا اے دنیا والوں ارے تم نہیں مٹا سکتے کیونکہ اس کو بڑھانے والا تیرا رب ہے، تم نہیں مٹا سکتے، اسے بنانے والا رکھنے والا رب ہے۔ رب نے ذمہ داری لی، میرے رب نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، اس لیے اور ایک بات اور یاد رکھو
तौरात जब आई तो किसी ने मुकम्मल याद न की। कोई तो बात है कुरान में कि 30 पारे आज 15वीं शब में हाफिज साहब ने आपको सुना दिया कि क्या मामला है, क्या वजह है। दुनियावी किताब को उठाओ, लाकर पढ़ना शुरू करो और बताओ न जरा कि एक बार के बाद दोबारा पढ़ोगे उसे? 2 बार भी अगर पढ़ लोगे तो तीसरी बार नहीं पढ़ सकते, दिल भर जाएगा। लेकिन आखिर कुरान क्या है कि बंदा बार बार पढ़ता चला जा रहा है और दिल उसका मुतमईन होता चला जा रहा है। तो सुनो मेरे प्यारो, रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे दिलों को अगर सुकून मिलता है तो मेरे रब के कलाम से मिला। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहां से मिलता है सुकून? रब का जिक्र करने से। और जब कुरान पढ़ोगे ना तो जिंदगियां संवार दी जाती हैं। नबी फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला अरे जब रोजे महशर में जाएगा, रोजे महशर में रब फरमाएगा ए कुरान का हाफिज आना जरा, आखिर बता क्या क्या चाहता है। तो मैंने अभी बताया कि हाफिज कुरान अरे उसे बख्शवाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। जन्नत नहीं जाएगा ये। फरिश्ते कहेंगे आखिर वजह तो बता क्या है। कहा मेरा एक दोस्त है जिसने दुनिया में सिर्फ मोहब्बत से मुझे सलाम किया था, कुछ खिलाया नहीं था, पैसे नहीं दिए थे, बैठाया नहीं था घर पे, सिर्फ रास्ते से गुजर रहा था और मोहब्बत से कहा हाफिज साहब अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत देखिए, एक मर्तबा सलाम किया था, जिंदगी में फिर कभी चेहरा न देखा। लेकिन जब रोजे महशर आया हाफिज कुरान ने पहचान लिया कि ये दुनिया में वही है जिसने मुझे एक मर्तबा सलाम किया। रब्बे काबा की बारगाह में आए और आने के बाद कहा मेरे मौला मेरा एक दोस्त है जो जहन्नम उस पर वाजिब हो चुकी है, गुनाह ही गुनाह है। रब फरमाएगा आखिर बता मेरे बंदे तू चाहता क्या है। कहा मौला तेरे कुरान को मैंने सीने में रखा था, तेरा वादा था कि जब शफाअत कुरान का पढ़ने वाला कारी करेगा तो तू उसके कहने पर हर किसी की बख्शिश फरमाएगा। अब रब फरमाएगा बता बंदे क्या चाहता है। कहा मौला जहन्नम की लाइन में मेरा दोस्त जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है और जब तक मैं जन्नत में न जाऊंगा जब तक अपने दोस्त को बख्शवा कर जन्नत न लेकर चला। ये शान है इनकी, ये अजमतें हैं इनकी। कुरान अजीम की हर आयत बरकत वाली, हर आयत अजमत वाली। सुनो एक वाकया जहन में आ गया। अल्लाह के मुकद्दस नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। अपने जहन को हाजिर करो और मेरी बात पर सुनो। ए मुसलमान, आक़ा करीम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। अरे कोई गया होगा उम्रे के लिए तो उसने मस्जिद नबवी देखी होगी, कोई गया होगा हज करने के लिए उसने मस्जिद नबवी देखी होगी। उसे ये भी पता चल गया होगा कि उस वक्त में 1400 साल पहले इस दायरे में मस्जिद नबवी थी। उसे ये भी पता चल गया होगा आक़ा करीम का मिंबर रसूल यहाँ पर था, आक़ा करीम यहाँ पर वुज़ू फरमाया करते थे, आक़ा करीम यहाँ पर खड़े होकर नमाज की पढ़ा करते थे। यहाँ तक के जाने वाला अरे जब जाता है हज करने के लिए तो वहां के लोग कोई ना कोई बता दिया करता है इस दायरे में इस जगह पर आका वुज़ू फरमाया करते थे, इस जगह पर आका करीम नमाज पढ़ाया करते थे। ए मुस्तफा के दीवानो सुनो नजरा, मेरे आका करीम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं।